شفيع الخلائق خير الأنام عليك الصلاة عليك السلام۔ بچپن میں ابتدائی طالب علمی میں ہم نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھی تھی۔ اس کا ایک شعر ہے، 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نہ گشت۔ اپنے آپ کو مخاطب کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ تیری پیاری عمر کے 40 سال تو گزر گئے، لیکن وہ بچوں والا مزاج جو ہے نا وہ تیرا ابھی ختم نہیں ہوا۔ تو جب انسان 40 سال کو پہنچ جاتا ہے تو انسان کی تو ساری زندگی ہی قیمتی ہے۔ تو اس عمر میں جب انسان پہنچتا ہے تو اس کی زندگی بہت زیادہ قیمتی ہو جاتی ہے، اور اس کو اپنی زندگی کی قدر کرنی چاہیے۔ 40 سال کے بعد کچھ عمر تو ایسی ہے جو ریٹائرمنٹ کی عمر نہیں ہوتی۔ اگر انسان سرکاری جاب کر رہا ہے تو وہ جاب پہ جا رہا ہے، 60 سال کے بعد انہوں نے آپ کو ریٹائر کرنا ہے۔ اور اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو اپنے کاروبار پہ بھی جا رہے ہیں۔ اگر آپ 40 سال سے عمر ہیں تو آپ کی اولاد جو ہے وہ تعلیم سے نکل کے اب کاروبار میں آ رہی ہے۔ تو جو انسان 3 کام کر لے، ایک گھر والوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ رکھے، دوسرا دوسروں کی تعلیم کا فکر شروع کر دے، پچھلی نسل جو ہے ان کو تعلیم دینی شروع کر دے، تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو منصب عطا فرمایا ہے اس منصب کا احساس کرے اور دین کی دعوت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرے، تو پھر یہ اس عمر میں جا کے جو تنہائی کا احساس ہوتا ہے وہ احساس اس کا جو ہے وہ نہیں پیدا ہی نہیں ہوگا انشاءاللہ اس کو، بلکہ 70 سال 80 سال 90 سال تک بھی اگر یہ پہنچ جائے اور اپنی ان ذمہ داریوں کے احساس کے ساتھ چلتا رہے تو یہ محسوس ہوگا کہ کام بہت ہے اور زندگی بہت تھوڑی ہے۔ انسان اگر گھر میں جا کے بیٹھ جائے تو یہ انسان کے لیے بڑھاپا تیز رفتاری سے آتا ہے، اور انسان کو ہے اپنی مصروفیت نکالتا رہے، اور یہ جو جیسے میں نے چند ایک مصروفیات بیان فرمائی ہیں، عرض کی ہیں، تو یہ جو ہے وہ انسان کے بڑھاپے کے احساس کو بھی نہیں آنے دے گا، بلکہ اس کے اعضاء جو ہے وہ توانا رہیں گے، اور سوچ سمجھ جو ہے وہ اس کی ٹھیک رہے گی، اور اس کے اندر کمزوری اور سوچنے سمجھنے میں جو کمی آ جاتی ہے بڑھاپے کے اندر، اور عقل وہ انشاءاللہ اس کے اندر کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ جڑے۔ ایک کام یہ کرنے کا ہوتا ہے کہ جو عمر بڑھتی چل جا رہی ہے تو معمولات کی پابندی شروع کرے، تو کسی سے پوچھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، رجوع اللہ کرے، اور اپنی جو پچھلی نسل ہے اس کو فائدہ پہنچائے دعاؤں کے ذریعے سے، اور اپنا مستقبل سنوارے اللہ تعالیٰ سے مانگ کے۔ اور پھر جب انسان کے بال سفید ہو جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سفید بال والے سے اللہ تعالیٰ بھی حیا فرماتے ہیں، اور اگر یہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو خالی نہیں جانے دیتے، حیا فرماتے ہیں کہ سفید داڑھی والے نے ہاتھ اٹھائے ہیں تو یہ ہاتھ خالی نہ جائیں کسی طریقے سے۔ ہمارے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ اعصابی قوت ایسی دی تھی کہ آخر عمر تک 70 سال سے زیادہ عمر تھی تو داڑھی کے بال پورے طور پہ سفید نہیں ہوئے تھے، آدھی داڑھی سفید ہوئی ہوگی ان کی، لیکن جب بال سفید ہو گئے نا تو کسی نے کہا کہ یہ آپ کے بال سفید ہو گئے اب تو، فرمایا کہ یہ تو نور ہے، یہ تو نور ہے، سفید بال جو ہے احادیث میں آتا ہے کہ یہ نور ہے۔ آج کے دور میں یہ سوشل میڈیا آ گیا ہے، اس سے بڑی عمر کے لوگ بھی آج کل متاثر ہو رہے ہیں، اور اس عمر میں جو تلاوت کی طرف ان کی توجہ ہونی چاہیے، جو ذکر اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے، اور جو دعاؤں کی طرف اس کی توجہ ہونی چاہیے، اور جو اپنی نسل کو تعلیم دینے کی طرف توجہ ہونی چاہیے، وہ کی بجائے وہ بھی رات کا بیشتر حصہ جو ہے وہ اسی چیز کے اندر لگا دیتے ہیں۔ تو ان اوقات کو جب جا رہے ہیں یہاں سے، جو وقت آگے جا رہا ہے تو وہ تو اللہ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں نا، اور جتنا اللہ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اتنا ہی ہمیں اللہ کی یاد کے اندر زیادہ لگنا چاہیے۔ اور جب انسان توبہ کرتا ہے، اللہ کی یاد کے اندر لگتا ہے، تو موت تو ہر ایک کو آنی ہے، لیکن ایسے آدمی کو جب موت آتی ہے تو اس کے لیے زندگی کے دنوں میں سے سب سے بہترین دن ہوتا ہے۔ موت نہیں ہم ٹلا سکتے،
لیکن اس موت کا والا جو دن ہے اس دن کو سب سے بہتر دن بنا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم اجعل خیر ایامی یوم القاک فیہ، کہ یا اللہ میرے دن زندگی کے دنوں میں سے سب سے زیادہ اچھا دن وہ ہونا ہو جس دن میں آپ سے ملاقات کروں گا۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان میں ایسے ہوتے ہیں۔ اور ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا، اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ چونکہ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، تعلیم میں لگے ہوئے ہیں، دعوت میں لگے ہوئے ہیں، اس کا اثر یہ تھا کہ بڑھاپے میں جا کے جو انسان تنہائی کی وجہ سے ایک چڑچڑاپن محسوس ہوتا ہے، بڑھاپے کے اثرات اس کے اوپر آ جاتے ہیں، ہم نے اپنے بزرگوں کے اندر کبھی نہیں دیکھے۔ ہم نے بچپن کا وقت گزارا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ، ابتدائی عمر ہماری زندگی کا ایک حصہ جوانی کا تھا، بلکہ ابتدائی نہیں بلکہ جوانی کا زندگی تھا۔ تو ایسا تھا کہ ہم کبھی افسردہ ہوں لیکن حضرت کی خدمت میں چلے گئے تو افسردگی ختم ہو جاتی تھی۔ وہ دین کے ساتھ وابستہ ہونے کا اثر یہ تھا کہ نوجوان جو ہیں ان کی افسردگی وہاں پر ختم ہو جاتی تھی، اور وہ دین کے ساتھ وابستہ ہونے کا یہ برکت تھی کہ اب تو بوڑھے آدمی کو گھر کے افراد نہیں پوچھتے، اور وہ دین کے کام میں جب لگے ہوئے تھے تو دنیا آ کے ان کے قدم جو ہے، ان کے قدموں کو ہاتھ لگانا جو ہے وہ سعادت سمجھتی تھی، ان کے ہاتھ دبا دیا سعادت سمجھتی تھی، کسی کو سر پہ مالش کرنے کا موقع مل جائے تو اس کو سعادت سمجھتی تھی۔ تو کتنے لوگ ان کے آگے پیچھے ہوتے تھے، وہ کس وجہ سے ہوتے تھے؟ وہ دین کی وجہ سے ہوتے تھے۔ اور بھی ہم نے اپنے جتنے بھی بزرگ دیکھے، اکابر دیکھے، 80 سال کی عمر ہو گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، لوگ ان سے دین سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کی صحبت میں آ رہے ہیں، کوئی غمزدہ آ رہا ہے ان کی مجلس میں آ کے اس کا غم دور ہو رہا ہے، کوئی اداس آ رہا ہے ان کی مجلس میں آ کے اس کی اداسی دور ہو رہی ہے، کوئی پریشان حال آ رہا ہے ان کی پریشانی جو ہے وہ ان کی مجلس میں آ کے دور ہو رہی ہے۔ وہ کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ وہ دین کے ساتھ وابستہ ہے، دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک دین کا کام ایسا ہے کہ اس میں ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی، یہ مرتے دم تک کے لیے۔ کہتے ہیں کہ دین کا کام جو ہے وہ کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آپ نے دیکھو کہ ہر شعبے میں ریٹائرمنٹ ہے، لیکن علماء کرام کے شعبے میں ریٹائرمنٹ نہیں ہے، مشائخ کے شعبے میں ریٹائرمنٹ نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ایمان کی یہ دولت ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ بہت سی ایسی باتیں جو ہمارے ایمان کا جزو لازم ہیں، ہمیں ان کا علم تو ضرور ہے لیکن ہم ان کے حقائق سے ناواقف ہیں۔ دین اسلام پروگرام میں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اہل علم حضرات کی آراء۔